اسی طرح کچھ لوگ جیسے چائے بہت زیادہ پیتے ہیں، یہ بھی ایک ڈرنک ہوتی ہے. چائے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دودھ پتی نہیں پینی چاہیے، لیکن اگر آپ سیپریٹ ٹی رکھتے ہیں، تھوڑا سا دودھ ڈال لیتے ہیں، بلیک ٹی جیسے ہوتی ہے وہ لیتے ہیں، یا انگلش ٹی اس کو کہتے ہیں، تو دیٹس اوکے. اور رات کو سونے سے یعنی لاسٹ کپ آپ کا جو ہے وہ 6 سے 8 گھنٹے پہلے ہونا چاہیے. بالکل رات کو سوتے وقت نہیں پینی چاہیے، بہت ریپیٹیڈلی نہیں پینی چاہیے. اور دودھ پتی جو ہے وہ بہت ڈیزاسٹرس ہوتی ہے ہماری باڈی کے لیے. تو اگر آپ نے 2 دفعہ پی لیا، میکسیمم کبھی 3 دفعہ، تو دیٹس گڈ انف. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس میں چینی نہ ڈالیں. پھر آپ اسٹیویا ڈال سکتے ہیں، شکر یا گڑ کا استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح سے لوگ جیسے گرین ٹی پیتے ہیں، یا بہت سی ہربل ٹیز جو ہوتی ہیں وہ بھی پی جاتی ہیں، تو وہ بھی بہت ریفریشنگ ہوتی ہیں. اور جیسے کیمومائل ٹی ہوتی ہے، گرین ٹی ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ کافی کچھ لوگ بہت زیادہ پیتے ہیں. تو اب کافی کیا ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، جو تو ہم یہ کمرشل ٹائپ کی کافیز پیتے ہیں جس میں ہر چیز مکس کی ہوتی ہے، وہ تو اس کا میں اسٹیٹس نہیں کہہ سکتی، لیکن بلیک کافی از کنسیڈرڈ ٹو بی گڈ. لیکن وہی بات ہے کہ لمیٹڈ اماؤنٹ میں اگر ہم لیتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ کنڈیشنز میں کہا جاتا ہے کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، جیسے ڈائبٹیز ہے، یا بہت اسٹریسفل لائف ہے، یا آلریڈی آپ کو سلیپ کا مسئلہ ہے، یا آپ کی انسولین پروڈکشن جو ہے اس کے آلریڈی اسپائکس چل رہے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کو پھر دیکھنا چاہیے کہ کیا کریں. کچھ لوگ سمودیز لیتے ہیں، وہ بھی لیے جا سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ بھی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کو پسند کیا کھانے کے لیے. تو سرکہ جو ہوتا ہے یہ بھی امپورٹنٹ اور اچھا ہوتا ہے. جیسے یہ ڈائجیشن میں ہیلپ کرتا ہے، لیور کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے، امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایپل سائڈر کا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اگر آپ کو آرگینک مل جائے تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فرمنٹڈ فوڈ بھی لیتے ہیں، جیسے ہمارے اچار ہوتے ہیں نا، تو اس میں بھی اگر آپ نے سرسوں کے تیل میں بنائے ہوئے ہیں تو یہ بھی ہیلدی آپشنز ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے. کوئکلی میں یہ بھی چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا آپ سے اور جو بات کروں وہ پھلوں کے بارے میں بھی آج کروں، کہ پھل جو ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو ایسا انعام اور تحفہ، جسے اللہ تعالیٰ کی بچوں کو ہم سکھاتے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کینڈی ہے. یہ دیکھیں کتنے پھلوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور خالی پھلوں کا ذکر نہیں ہے کہ قرآن مجید کے لیے اس میں جنت سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ جنت میں کیسے کیسے پھل ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نیچرلی سویٹ ٹوتھ دیا ہوا ہے، ہمیں کریونگ سی ہوتی ہے کہ کوئی میٹھا ہمیں مل جائے اور ہم اس کو استعمال کر لیں. اور یہ بڑی پرفیکٹ فوڈ ہوتی ہے، ہمیں انرچ بھی کرتی ہے، نیوٹریشیس ہوتی ہے، ہیلنگ اس کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے. اور رینبو آف فروٹس جو ہے نا وہ لیتے رہنا چاہیے، جو کہ کینسر، ڈائبٹیز، ہارٹ ڈیزیز، اسٹروک، بلڈ پریشر، انسولین لیول، کولیسٹرول، ٹرائیگلسرائڈ، یہ لمبی لسٹ ہے بیماریوں کی جن میں ہمیں وہ ہیلپ کرتا ہے. اور فرکٹوز ہوتا ہے جو کہ ہمارے لیے اتنا پرابلمٹک نہیں ہوتا. تو ماڈریشن میں اگر ہم پھل کھاتے ہیں، لوکل کھاتے ہیں، لوکل گرون سیزنل پھل، وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. اور ایسے پھل جن کا گلائسیمک انڈیکس لو ہوتا ہے، یعنی جن سے پھر بھوک نہ زیادہ لگے، 1 کپ لے لیں پھل. اس کے علاوہ جیسے کہتے ہیں نا 4 سے 5 سرونگز آف فروٹس ہوتی ہیں، اور آپ کوئی باتیں گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا پھل کتنی سرونگ میں ہمیں کہا گیا. اور اگر ہم مصنون طریقہ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا پھل کھاتے تھے، اور قرآن مجید میں کن پھلوں کا ذکر ہے، جیسے کھجور کا ذکر ہے. کھجور بہت پسندیدہ ہے، اور کھجور جو ہوتی ہے وہ بہترین سورس ہوتا ہے ہمیں کینسر سے بچانے کا، ہمیں انرجی دینے کا، کانسٹیپیشن کو کم کرنے کا. جب میں نے سورہ مریم میں پڑھا تھا نا، مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل کھجور کے درخت کے نیچے تھی. کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لاسٹ ٹرائیمیسٹر میں نہار منہ کھجور لیتے ہیں تو وہ آپ کی ڈیلیوری میں بہت آسانی پیدا کرتا ہے. تو مجھے یاد ہے چند سال پہلے جب میں نے یہ فرسٹ ٹائم سنا تو میں نے ایک نیوٹریشنسٹ ہیں ان سے بات کی، اور ان سے میں نے پوچھا کہ اس میں کیا خوبی ہو سکتی ہے کہ کھجور کی اتنی امپورٹنس ہے. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کیونکہ کھجور میں بہت سے نیوٹرینٹس ہیں جیسے پوٹاشیم وغیرہ ہے، تو وہ ہمارے لیگامنٹس کو ایز آؤٹ کرتا ہے. تو یہ پرابلی ڈیلیوری میں اس طرح سے ہیلپ کرتا ہے کہ بہت سی ہماری باڈی کی یعنی کہ مسلز کی بھی اسٹرینتھ ہوتی ہے، لیگامنٹس کی ریلیکسیشن ہوتی ہے، تو ڈیلیوری کا پروسیس جو ہوتا ہے وہ بھی آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں روزہ ہم کھجور کے ساتھ کھولتے ہیں. پھر میں نے آپ کو سورہ 3 کا ذکر کیا تھا، تو فگز ان کو استعمال کرنا وہ بھی کتنا بہترین ہے. اس میں بھی جیسے میرے پاس جب بھی کوئی بچے آتے ہیں جن کو وہ کہتے ہیں جی کانسٹیپیشن ہے، اور کئی دفعہ بہت ادویات لے کر آئے ہوتے ہیں، میں تو سمپلی ان کو یہ نٹس وغیرہ دیتی ہوں اور ہیلدی آئلس دیتی ہوں. بادام روغن میں کہتی ہوں پئیں،
اور ساتھ آپ یہ کھائیں. میں تو ادویات نہیں دیتی, اور اسی سے آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر گریپس کا, انگوروں کا ذکر ہے قرآن مجید میں. پھر اسی طرح انار کا ذکر ہے, یعنی کہ جنت کے بھی وہ ہیں پھل, دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ بہترین ہیں. انار کے بارے میں خاص طور پہ آتا ہے کہ اس میں کچھ ایسے جو ہیں کنٹینٹ اس کا ہوتا ہے جو پروڈیوس ہوتا ہے جو کہ گٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, اور یہ کینسر کو فائٹ کرتا ہے. پھر کیلے ہیں, وہ بھی بہت پسندیدہ ہیں. اور کیلے کے بارے میں بہت انٹرسٹنگ بات ایک جگہ میں پڑھی تھی کہ یہ سیروٹونن ریلیز کرتا ہے جو کہ موڈ کو بہترین کرتا ہے. اسی طرح تربوز 92% واٹر ہوتا ہے اس کے اندر, اور یہ بھی نیچرل ڈائیوریٹک کی طرح جو ہے وہ کام کرتا ہے. پھر کھیرا, ہاں کھیرے کو ہم ویجیٹیبل سمجھتے ہیں لیکن یہ فروٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے. اسی طرح مختلف قسم کی بیریز ہیں, یعنی جتنے بھی نیچرل فروٹس ہیں الحمدللہ آپ کھائیں. چند سال پہلے کی بات ہے کہ یہاں پہ شوگر کی شارٹیج ہو گئی, تو بہت لوگوں نے ٹی وی پہ اس کو اچھالا, بہت غم منایا کہ جی بالکل سب کچھ ختم ہو گیا ہے شاید. تو مجھے اتنی حیرت سی ہوئی اس بات پہ, اور میں نے کچھ لوگوں سے کہا کہ دیکھیں اس وقت الحمدللہ جہاں سے گزرتے ہیں پھل ہی پھل نظر آ رہے ہیں, تو چینی تو ہیلدی ہے ہی نہیں جس کے لیے ہم اتنا غم بنا رہے ہیں. اچھا, جب آپ لوگوں کو کوئی ایسی بات بتاتے ہیں نا تو فوراً پتہ ہے بڑے ٹونٹنگ طریقے سے کہتے ہیں کہ جی آج کل اتنی مہنگائی ہے اور بجٹ آلریڈی اتنا ٹائٹ ہے اور آپ اتنی لگژریس قسم کی چیزیں بتا رہے ہیں. تو اگر ہم تھوڑا سا کیلکولیشن کریں نا پورے سال کی کہ ہم نے بیماری پہ اور ڈاکٹر کی وزٹ پہ اور پھر ادویات پہ کتنا خرچہ کیا, اور اس کے مقابلے میں اگر ہم ہیلدی ایٹنگ کر لیں اور یہ تمام چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہمارا کم ہی خرچہ ہوتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بیماریوں پہ انویسٹ کر لیتے ہیں, اپنی ہیلتھ پہ انویسٹ نہیں کرتے. اچھا, پھر تھوڑا سا آگے دیکھیں, جیسے ابھی میں میٹھی چیزوں کی بات کی تو جو سویٹنرز مختلف طرح کے جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. اب کچھ تو بہت ہیلدی سویٹنرز ہیں جیسے کہ یہ شہد کا استعمال کرنا ہے, اور اسی طرح سے جیسے منوکا ہنی ہے وہ تو بہت ہی بہترین ہے, بہت ایکسپینسو قسم کا ہنی ہے جو کہ آپ کی امیونٹی کو بہت اسٹرانگ کرتا ہے. پھر میپل سرپ ہے, یہ بھی نیچرل فارم ہے. پھر گنے سے بھی ملتا ہے اس طرح کا. پھر ڈیٹ شوگر کہتے ہیں, وہ بھی استعمال کی جاتی ہے. لیکن یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ چینی کو جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں اوائڈ کرنا چاہیے. آج کل لوگ اسٹیویا استعمال کرتے ہیں, لیکن اسٹیویا کی بھی کوئی آرگینک شکل ہمیں ڈھونڈنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم وہی بات ہے کہ بازار سے لائی ہوئی اسٹیویا استعمال کریں, وہ بھی بہت زیادہ پروسیسڈ ہو. پھر ڈارک چاکلیٹ جو ہے اس میں بھی 70% کوکو ہے, وہ بھی بہترین ہے. اس کے علاوہ جو بہت پسندیدہ ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے کھانے پینے میں, وہ ہربز اینڈ اسپائسز ہیں. ان کی بھی اسی طرح کی کوالٹیز ہیں کہ ہماری باڈی میں امیونٹی بھی اور بہت سی بیماریوں سے ہمیں وقت سے پہلے بچانا. لیمن گراس کو پسند کیا گیا ہے. مکہ میں جب مسلمان انٹر ہو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سب کو روکا کہ کوئی آپ نے پودے اور چیزیں نہیں توڑنی, تو ابن عباس جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم لیمن گراس جو ہے اس کو کاٹ لیں کیونکہ ہم اس کا کعوہ وغیرہ پیتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی تھی. کچھ لوگوں نے گھروں میں لگایا ہوا ہوتا ہے, اور اس کے بہت ہی زیادہ یعنی کہ چائے بھی اس کی اچھی ہوتی ہے, اور اس کے اسینشل آئلز بھی استعمال ہوتے ہیں, اور اس کی یعنی طب میں بہت امپورٹنس ہے. اسی طرح بیزل کے نام سے جو ہرب ہوتی ہے یہ اسٹریس کو بھی ریلیز کرتی ہے, اور اس کو پسند کیا گیا ہے. پھر ایکلپٹس ہے. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے جہاں میں رہتی تھی اس وقت ہمارے گھر کے پاس ایکلپٹس کا درخت لگا ہوتا تھا. جب ناک وغیرہ بند ہوتا تھا اس کے پتے لے کر ہاتھ میں مسلتے تھے اور ناک کے قریب جا کے سونگتے تھے, جیسے آج کل لوگ وکس کرتے ہیں. اسی طرح کلونجی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ موت کے علاوہ اس میں ہر چیز کا علاج ہے, اس کا استعمال کرنا چاہیے. پھر جنجر ہے, ادرک ہے, اور پھر آپ دیکھیں یہ الائچی ہے. یعنی جتنی ہربز ہیں اگر آپ کچن میں اپنے چلے جائیں تو کیا کچھ ہے, پیپریکا ہے, اوریگنو ہے, پارسلے ہے, روز میری ہے, سیگ ہے, کیومن ہے. اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے, ان کا استعمال نہیں ہم کرتے, بس چینی اور نمک. اچھا, جہاں نمک کی بات ہو رہی ہے تو اس کا بھی ہم تھوڑا سا سمجھ لیں. نمک جو ہوتا ہے یہ ہیلدی ہے, ہماری باڈی کو اس کی ضرورت ہے, ہمارے برین کو اس کی ضرورت ہے. پرابلم یہ کہ اس وقت جو ماڈرن سالٹ ہم استعمال کریں دیٹ از ناٹ ہیلدی. یا تو ہم سی سالٹ استعمال کریں یا ہم ہمالین سالٹ جو ہے اس کو استعمال کریں, کیونکہ یہ جو ہمارا ماڈرن سالٹ ہے یہ کیا ہے, اس کو پیور کرنے کی کوشش کی گئی کہ سوڈیم کلورائڈ کو پیور کریں اور اس میں آیوڈین ڈالی جائے. اس میں پھر تھوڑی سی چینی بھی ڈالی جاتی ہے اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے, اور اس کی وجہ سے جو اس کا نیوٹریشنل بینیفٹ ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے اور اس سے بیماریاں ہی پھر بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو آپ نیچرل فارم میں جتنے سالٹس ہیں اور چیزیں ہیں وہ استعمال کریں. ہم میں سے
کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ جی ہم پرفیکٹلی ہر چیز کو اس طرح سے کھائیں گے کہ جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا کبھی. لیکن ہم کوشش تو کریں نا, ہمیں پتہ بھی ہو کہاں پہ میرے پاس آپشن ہے. جیسے میں تو ہمیشہ یہ کرتی ہوں کہ سب کو کہتی ہوں کہ آپ پورے ویک کا جو کچھ بھی کھاتے ہیں نا پورا اسکیجول اپنا لکھیں, کیونکہ جب ہم زبانی کہتے ہیں نا تو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, میں تو یہ بھی نہیں کھاتی, میں تو یہ بھی نہیں پیتی, میں تو یہ بھی نہیں کرتی. لیکن جب آپ ریالٹی میں جائیں گے, ایکچولی دیکھیں گے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, تو آپ کو بہت سی چیزیں ایسی نظر آئیں گی جو کہ درست نہیں ہیں اور ہم کھا پی رہے ہوتے ہیں. تو آپ پھر اس کے بعد ان کا الٹرنیٹیو سوچتے ہیں کہ اچھا اس کی جگہ ہم کیا لیں, اس کی جگہ ہم کیا لیں, اس کی جگہ ہم کیسے ریپلیس کریں. اور گریجولی یہ نہیں کرنا ہوتا کہ ایک دن میں ہم پورے گھر کو اوپر نیچے کر دیں, سارے کہیں کہ پتہ نہیں اس نے کیا سن لیا ہے, کیونکہ ایک دن ہم یہ کریں گے پھر اگلی دفعہ پھر ہم کوئی ایک اور نیا کام کر دیں گے. تو ہم نے گریجولی چیزوں کو چینج کرنا ہوتا ہے, پہلے اپنے اوپر اپلائی کرنا ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ گھر والوں کا بھی وہ فریم آف مائنڈ لانا ہوتا ہے, پھر ان کو انگیج کرنا ہوتا ہے, اور پھر کرتے کرتے آپ دیکھیں کہ پورا گھر جو ہوتا ہے پھر بہت ساری ہیلدی چیزوں کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. میں نے آپ سے پوچھنا تھا تھوڑا سا نا کچھ سوجی کا بھی فائدہ بتا دیں. اس کے علاوہ یہ کہ فریش کوکونٹ از گڈ. میں نے کئی مرتبہ پڑھا ہے کہ فریش کوکونٹ کے باریک باریک فلیکس کاٹ کے ہاف کپ میں یا ایک کپ میں ڈیلی پیئیں, جیسے 1 انچ کا لے کے کوکونٹ, اور اس کو آپ پیئیں نیم گرم پانی میں, تو وہ کینسر سے بچاتا ہے. مطلب ہیلدی حالت میں آپ پینا شروع کریں تو یو ول بی, مطلب کافی آپ ٹھیک رہیں گے. سوجی جو ہے جہاں تک مجھے پتا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ ہیلدی ہوتا ہے, اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ اب اگر آپ سوجی کا حلوہ بنا رہے ہیں تو اس میں آپ چینی ڈال رہے ہیں تو وہ پھر انہیلدی ہو جائے گا. کس آئل میں بنا رہے ہیں, کیا چیز بنا رہے ہیں, اس سے فرق پڑ جائے گا. دوسرے سے کوکونٹ کی بھی آپ نے بات کی کہ ایک لمیٹڈ کوانٹٹی میں, اور وہی بات ہے کہ جیسے ہمارے علاقے میں کتنا وہ کھانا ہے, ہر علاقے کا نا اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں اور ہر باڈی کے بھی اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. تو جتنی نیچرل چیزیں جتنی ہیں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. سمپل فارمولا آپ یہ یاد رکھ لیں. اور جتنی ان نیچرل چیزیں ہیں, جتنی پروسیسنگ ہو جائے گی کسی چیز کی, وہ آپ کے لیے اتنی ہیلدی نہیں رہے گی. تو اگر آپ ایک ناریل لے کر آتے ہیں اور اس کا وہی بات ہے پانی بھی پیتے ہیں, پھر اس کو توڑتے ہیں اور اس کی جو گری ہوتی ہے اس کو کھاتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ روز کھانا شروع کر دیں, صبح شام کھانا شروع کر دیں, ہر وقت لینا شروع کر دیں, تو پھر وہ چیزیں ہیلدی نہیں رہتی. ایک سسٹر پوچھ رہی ہے کہ یہ جو صبح کے ٹائم پہ جیسے ایپل نہار کھانا, یہ کیسا ہے؟ اچھا, آج کل جو کچھ ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں نا تو تھوڑے سے نٹس یا کھجور لے لیں, بالکل تھوڑے سے نہار منہ یہ لیں, اور پانی لیں, پانی جس میں آپ لیوک ورم پانی لیں جس میں آپ نے تھوڑا سا لیمو نچوڑا ہوا ہو, یا ہنی واٹر جیسے ہوتا ہے. زیادہ ویسے لیمو نچوڑنے والے پانی کو کہتے ہیں دس از سپوز ٹو بی دا بیسٹ تھنگ نہار منہ. اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد آپ چاہے فروٹس لے لیں, چاہے جو بھی آپ ناشتہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نہار منہ ایپل اچھا لگتا ہے تو آپ لے لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ہیلدی چیز ہے. جو بھی ہیلدی آئٹم اور نیچرل ہوتا ہے اس کو اگر آپ لے لیتے ہیں اور آپ کی باڈی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا, یہ کویشچن ریٹن آیا ہے کہ کچھ لوگ بہت ویک ہوتے ہیں, جتنا بھی کھا لیں ان کا فیس بھی بہت کمزور سا ہوتا ہے. آپ کچھ بتا دیں پلیز جسم اور چہرہ کو ذرا ہیلدی کرنے کے لیے. وہ کھا تو بہت کچھ رہے ہوتے ہیں لیکن بیلنس نہیں ہوتا نا, اور ٹائمنگز بھی ہوتے ہیں ہمارے کھانے کے. جیسے وہ پانی کتنا پی رہے ہیں, اکثر اوقات جو ہماری سکن گلو ہوتی ہے وہ پانی سے آتی ہے, یا یہ کہ سیزنل فروٹس کتنے لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے نا, جو کچھ بھی وہ کھا رہے ہیں اس کو وہ لکھیں اور پھر اس کو کمپیئر کریں کہ ایک نارمل ہیلدی انسان کو کیا کچھ کھانا چاہیے اور اس میں وہ کتنا لے رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیلوریز ٹوٹل کتنی کنزیوم کرنی چاہیے, کیا وہ ٹوٹل کیلوریز اپنی کنزیوم کر رہے ہیں. اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر ان کو اپنی ٹائمنگز کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے کہ کس چیز کو کس ٹائم پہ کھانا ہے, یا یہ کہ ہیلدی انرجی کے سورسز کو کیسے بڑھانا ہے. جو ویکنیس جیسے شکل پہ لتھارجی اور جیسے وہ ہلکے ایسی چیزیں نظر آئیں, وہ صاف بتاتے ہیں کہ آپ ہیلدی چیزیں نہیں کھا رہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت کچھ کھاتے ہیں اور بالکل ہیلدی کھاتے ہیں لیکن آپ پتلے نظر آتے ہیں تو دیٹس اوکے. ہمارے یہاں پہ ایکچولی مصیبت یہ ہے کہ ہم نے ہیلتھ کو اور موٹاپے کو مکس کر دیا. بچوں سے ہی ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ میرے پاس تو روز کا ہی یہ سلسلہ ہے کہ
مدرز آتی ہیں میرے پاس اور مجھے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا بچہ ہیلدی نہیں ہے، اور جب میں اسے چیک کرتی ہوں تو کوئی بھی مسئلہ نظر نہیں آتا، سوائے یہ کہ وہ جو ایک موٹاپے والا آئیڈیل ویٹ ہے وہ نہیں نظر آ رہا. تو میں جب ان کو کہتی ہوں آپ کا بچہ ٹھیک ہے، تو پھر ان کے منہ سے یہی نکلتا ہے نہیں لیکن کمزور بہت لگتا ہے. تو میں ان کو پوچھتی ہوں کہ آپ کو ہیلدی بچہ چاہیے یا موٹا بچہ چاہیے؟ کہتی نہیں موٹا نہیں چاہیے لیکن اتنا بھی کمزور نہ ہو. تو اب دیکھیے دیٹ مینس کہ وہ کانسیپچولی ویک لوگ ہوتے ہیں جو نہیں سمجھتے کہ بچے کا ویٹ کیسا ہونا چاہیے. کچھ بچے آتے ہیں، آج بھی میرے پاس ایک بچی چیک اپ کے لیے آئی تھی، مجھے بھی دیکھنے میں وہ تھوڑی ویک لگ رہی تھی، لیکن جب میں نے ایکسپلور کیا، میں نے صرف ایسے پوچھا اس کا ناشتہ، اس کا کھانا، وہ کیلوریک انٹیک بالکل ٹھیک تھی، ہیلدی چیزیں کھا رہی تھی، مدر فیڈ پہ تھی، اور انہوں نے کہا جی بہت ایکٹیو ہے، ہارڈلی بیمار ہوتی ہے. اس دفعہ اس کو تھوڑا سا کوئی چیلنج آیا تھا، ابھی جیسے کہ یہاں موسم چینج ہو رہا ہے تو فلو سا تھا، تو دیٹس اوکے، دین شی از فائن. یعنی پھر میں کیا کہوں اس کو، کہوں کہ جی آپ اس کو زبردستی ٹانگوں میں دبا کے کچھ نہ کچھ کھلائیں؟ تو ایسے نہیں ہوتا. آپ نے اگر کوئی اوور آل باقی چیزیں ٹھیک ہیں تو اس کا باڈی اسٹرکچر بھی ایک ہوتا ہے نا، تو وہ اس حساب سے اس طرح سے باقی سب اس کی چیک لسٹ جو ہوتی ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ وہ ٹھیک جا رہی تھی. اچھا، یہ مائگرین پین کے لیے بھی کہہ رہی ہیں کہ اس کے لیے بھی کچھ بتا دیں، کیونکہ آج کل ہر خاتون کو یہ مسئلہ ہے. میں تو دیکھیں کوئی بھی بیماری ہو اور مجھے کوئی آ کے پوچھے تو میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں کہ پہلے اپنے بیسکس درست کریں. زیادہ تر بیماریاں بیسکس درست کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. جو میں نے اتنے سیشنز لیے ہیں یہ آپ کو مل جائیں گے اگر آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو آپ یہ سنیں اور آپ اپنی ہیلتھ کو ٹھیک کریں، بیسکس کو ٹھیک کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بیسکس بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے کسی دوائی کی، تو ٹھیک ہے پھر وہ اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کرے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ کوئی بیسک نہیں ٹھیک ہو لیکن یہ کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، تو دیٹ ول ناٹ بی پاسبل. پھر آپ کو مسئلہ جو ہے اسی طرح بار بار سہنا پڑے گا. یہ گھٹنوں میں درد کا، میری ابھی 50 ہی ہے تقریباً ایج، گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور مطلب اس کا کوئی کیا، کون سی غذائیں کھائیں جس سے یہ مطلب اس کا صحیح ہو؟ آپ مجھے بتائیں آپ کا کیا خیال ہے گھٹنوں میں درد کیوں ہوتی ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کیونکہ میرا نارمل ہے. میں نے واک پہلے کرتی تھی، اب نہیں کچھ یہ نہیں تھوڑا بتائیں عرصہ نا، ہو گیا. آپ مجھے بتائیں گھٹنوں میں درد کیوں ہوتی ہے، وجہ بتائیں. گھٹنوں میں درد ہمیشہ تب ہوتی ہے جب گھٹنوں کے اوپر ہم نے وزن زیادہ ڈالا ہو. آپ کو سب سے پہلے اپنا وزن دیکھنا ہوتا ہے. آپ جس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور اگر آپ ان کو کہیں گے کہ جی میرے گھٹنوں میں درد ہے، تو وہ آپ کو پہلی انسٹرکشن کیا کریں گے؟ ویٹ لاس. وہ ہم سننا نہیں چاہتے نا، وہ بہت مشکل کام لگتا ہے. ہم کہتے ہیں کوئی آسان طریقہ بتا دیں جس سے وزن کم ہو جائے یا جس سے ہمارے گھٹنوں کی تکلیف دور ہو جائے. ہم یہ تو وزن تو بڑا لمبا کام ہے. آپ اپنی بی ایم آئی کے حساب سے دیکھیں نا، آپ اپنا ہائٹ، ویٹ اور ایج کے حساب سے جب کیلکولیٹ کریں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جو ہے کتنا ہے. نمبر ایک تو یہ ہے. نمبر دو، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کس نیچر کی ہے. کیا آپ اسٹرکچرڈ فزیکل ایکٹیویٹی کرتی ہیں، یعنی پراپر طریقے سے مسلز کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، لیگمنٹس کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں. جب ہم 50s میں آ جاتے ہیں تو ہمیں کارڈیو کے علاوہ اپنی مسلز کی فلیکسیبلٹی، مسل اسٹرینتھ، مسل انڈیورنس کے لیے بہت سی ایکسرسائزز کرنی ہوتی ہیں. اگر ہم وہ نہیں کرتے تو گھٹنوں میں درد ہوگا. پھر آپ نے تھرڈ چیز آ جاتی ہے ڈائٹس دیکھنی ہے کہ آپ کیسی کھاتی ہیں. جتنی ہیلدی ڈائٹ، جو کچھ میں نے بتایا، نیچرل چیزیں جتنی کھائیں گی اور وہ اپنی کیلوریک انٹیک کے حساب سے کھائیں گی، آپ ہیلدی رہیں گی. اور پھر اس کے بعد یہ فرض کریں پھر بھی آپ کو درد ہوتی ہے تو آپ فزیو تھراپسٹ کے پاس جائیں اور آپ جا کر ان سے فزیو تھراپی کرائیں، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی ایکسرسائز، کوئی موومنٹ آپ کے مسئلے کے حساب سے، آپ کی چال ڈھال کے حساب سے ڈفرینٹ ہو، وہ آپ کو سیکھنی ہو. ہاں یہ سب کچھ کر کے پھر بھی جیسے فیملی ہسٹری ہوتی ہے، آرتھرائٹس کی ہوتی ہے یا اور طرح کی کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے، اگر وہ چیز ہے تو پھر اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے کہ اس کے لیے آپ کوئی دوائی لیں تو آپ لے لیں. لیکن میں آپ کو گارنٹیڈ بتاتی ہوں کہ جو میں نے شروع کے ساری باتیں بتائی ہیں، اگر آپ اس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، دیر آر ویری لٹل چانسز کہ آپ کو میڈیسن لینی پڑے یا بہت اسٹرانگ یا بہت زیادہ لینی پڑے. تو بیسکس کو ہمیشہ ٹھیک کریں. جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو ہمارے اوور آل مسائل کم ہو جاتے ہیں. بس وہ ایکسرسائز شروع کرتے ہیں تو کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے، مطلب وہ برداشت نہیں ہوتی ایکسرسائز. واک کے لیے بس تھوڑا ٹائم نہیں نکلتا، یہ ہو جاتا ہے. جو ہم ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، یعنی کہاں ہم بالکل ایکسرسائز نہیں کرتے، جس دن ڈاکٹر بتاتا ہے اس دن ہم 5 میل چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کو پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ میرے واکنگ سٹیپس کتنے ہیں، پھر آپ پہلے تھوڑے سے واکنگ سٹیپس بڑھاتے ہیں.
پھر آہستہ آہستہ آپ اپنی وہی بات ہے مسل اسٹرینتھ اور انڈیورنس بڑھاتے ہیں. پھر آپ کسی جیسے کہتے ہیں سیزن میں 3 جوڑے کم کرتے ہیں, کیونکہ آج کل ایک جو ہم ڈریس اچھا لیتے ہیں نا فارمل ڈریس وہ 10,000 تک کا آتا ہے, تو آپ 3 ڈریسز کم بناتے ہیں تو آپ کے تقریباً 30,000 سیو ہو جاتے ہیں. ان 30,000 سے آپ کو ایک اچھا سا ہیلتھ کوچ ہائر کر لیتے ہیں, اس ہیلتھ کوچ کے ساتھ 1 مہینہ گزارتے ہیں, اس سے ساری انسٹرکشن لیتے ہیں, اس کے مطابق عمل کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں نا. کئی چیزیں ہم خود کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں کسی ایکسپرٹ سے پوچھ کے کرنی چاہیے, کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں باقی ہر چیز پہ انویسٹ کرتے ہیں, نہیں انویسٹ کرنا چاہتے تو ہیلتھ پہ نہیں کرنا چاہتے. اب آپ نے جیسے کہا کہ ٹائم نہیں ملتا, تو آپ کو میں بتاؤں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ ٹائم, اٹس اباؤٹ دا پرائرٹی. میں اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتی ہوں کہ میں اکثر اوقات ایکسرسائز نہیں کرتی, ویسے فزیکلی ایکٹیو رہتی ہوں لیکن ایکسرسائز نہیں کرتی, اور روز اپنے آپ کو بتاتی ہوں مجھے ایکسرسائز کرنی ہے. اور پرابلم یہ نہیں ہے کہ ٹائم نہیں ملتا مجھے, آپ دیکھیں دوستوں کو ملنے کا ٹائم مل جاتا ہے, سونے کا ٹائم مل جاتا ہے, کتابیں پڑھنے کا ٹائم مل جاتا ہے, کلاسز دینے کا ٹائم مل جاتا ہے, کھانا کھانے کا ٹائم مل جاتا ہے, کہیں اور گھومنا پھرنا ہو, رشتہ داروں کو ملنا ہو, بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہو, شوہر کے ساتھ کرنا, میں لمبی لسٹ دے دیتی ہوں جن کے لیے مجھے ٹائم مل جاتا ہے. نہیں ملتا تو فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ وہ میری پرائرٹی نہیں ہے. جس دن مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ میری پرائرٹی ہے, میں اس کے لیے خود ٹائم نکالوں گی, پھر نہیں مجھے کوئی چیز روک سکتی کہ میں وہ کام نہ کروں. تو میرا اپنا یہ حال ہے, میں کہتی ہوں دراصل ٹائم صبح کہتی ہوں شام کو کروں گی, شام کو کہتی ہوں کل کروں گی, کل کہتی ہوں اچھا پھر صبح کروں گی, پھر میں کہتی ہوں اچھا آفس جا کے کروں گی. پرائرٹی نہیں ہے. میں اپنے جیسے بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں وہ میرے سے بھی زیادہ کام کر رہے ہیں, لیکن ان کی پرائرٹی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ سب سے پہلے فرسٹ تھنگ فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد ایکسرسائز. آپ کپنگ کروا لیں, ہجامہ کروائیں اپنی باڈی کا, تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. یہ جو پین ہے نا, اور اگر ایتھرائٹس بھی ہے تو اس کا کافی اچھا رزلٹ آتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.